جو سفارتکاری ہے، جو بنیادی طور پر خارجہ پالیسی کے نفاذ کا نام ہے، یہ داخلہ پالیسی سے مکمل طور پر جڑی ہوئی ہے. یعنی جو ممالک داخلہ محاذ پر مضبوط ہوں گے ان کی خارجہ پالیسی مضبوط ہوگی، اور جو لوگ دوسروں کے اوپر محتاج ہوں گے ان کی خارجہ پالیسی کمزور ہوگی. سفارتکاری کو اگر آپ نے پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے تو آپ کو بڑی نئی جہتیں نکل رہی ہیں، جس میں سب سے زیادہ اہم میرے نزدیک اکنامک سیکیورٹی ہے. بلکہ جو ہمارے قومی مفاد ہے اس میں قومی اقتصادی مفاد ہے. اور آپ کو بنیاد بھی ملی ہوئی ہے. پچھلے سال جب نیشنل سیکیورٹی پالیسی پہلی پالیسی آئی، جس کو میں بہت اچھا سمجھتا ہوں، کہ اس میں انہوں نے کہا کہ آپ کی نیشنل سیکیورٹی، قومی سلامتی کمپریہنسو ہوگی، جس میں ڈیفنس بھی ہوگا، اکنامک سیکیورٹی ہوگی اور ہیومن سیکیورٹی ہوگی، لیکن سب سے زیادہ اہمیت اکنامک سیکیورٹی کی ہوگی، جیو اکنامکس کی ہوگی. ہمسایوں سے تجارت کرنی ہوگی، ہمسایوں سے جو نزدیک کے دوسرے ہمسائے ہیں ان سے تجارت کرنی ہوگی. ہمیں سارے اپنے جو مفادات ہیں ان کو اپنے اقتصاد کی نظر سے دیکھنا چاہیے، اپنے اقتصادی مفاد کی نظر سے دیکھنا ہوگا. تو یہ سب کچھ. اعزاز چودھری صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کیا یہ بہت غیر معمولی ہے کہ پاکستان کی طرف سے نگران وزیر اعظم وہاں پر موجود ہیں اور انہوں نے کیا، اگر ہم جو باقی سربراہان وہاں پر جاتے ہیں یا وزرائے خارجہ جاتے ہیں اگر ان کے ساتھ جو ہے وہ کمپیریزن کرتے ہیں، اعزاز چودھری صاحب سے ہم کوشش کریں گے ذرا ان سے جو ہے وہ رابطہ ہو ہمارا، ان سے معلوم کر سکیں. نگران وزیر اعظم نے اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ خطاب کیا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے. اس خطاب کے لیے وہ وہاں پر امریکہ میں موجود تھے اور امریکہ میں ان کی اس سے پہلے ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں. میں اعزاز چودھری صاحب جو ہے وہ پھر سے ساتھ آ گئے ہیں، ان سے معلوم کر لیتے ہیں. اعزاز چودھری صاحب کو بہت غیر معمولی ہے کہ پاکستان کی طرف سے ایک نگران وزیر اعظم انہوں نے خطاب کیا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے. کہ دوسرے ملک جو ہیں وہ ایک منتخب وزیر اعظم جس کو 5 سال کے لیے منتخب کیا گیا ہو، اس کو زیادہ اس کے ساتھ ملنا چاہیں گے، اس کی بات کے ساتھ معاملات آگے بڑھانا چاہیں گے. نگران حکومت تو بہرحال خود کہہ رہی ہے کہ ہم تو ہمارے ہاتھ بندھے ہیں اور ہم تو بڑے تھوڑے دیر کے لیے یہاں پہ ہیں. ان کا بنیادی کام ویسے بھی الیکشن کرانا ہے. تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جو اہمیت ایک منتخب وزیر اعظم کی ہوگی اس کو جتنا سنجیدگی سے دنیا میں لیا جائے گا، وہ ظاہر بات ہے کہ ایک نگران کو نہیں لیا جا سکتا. لیکن فار آل پریکٹیکل پرپسز بہرحال وہ پاکستان کی نمائندگی اس وقت کر رہے ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ وہ ہمارے موقف کو بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہوں گے. اعزاز چودھری صاحب، اس سے پہلے بھی ہم نے جب پچھلی دفعہ خطاب ہوا تھا تو پاکستان میں سیلاب کی صورتحال تھی، ہم نے دنیا سے مدد کی اپیل بھی کی اور اس میں ہم سے وعدے وعید بھی بہت سارے ہوئے. پاکستان کے جو ایشوز ہیں اور خاص طور پر ایسے ایشوز جو سوشل ایشوز ہیں، جو معاشی معاملات ہیں، ان پر جہاں پر ہمیں وہ رسپانس ملنا چاہیے اس پر ہم بات تو بہت کرتے ہیں ان انٹرنیشنل ملٹی لیٹرل پلیٹ فارمز پر، مگر جو ہمیں رسپانس ملا ہے یا اس پچھلے سال سے اب تک جو فلڈ والے معاملے پر ہی کہہ لیں جو رسپانس ملا ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ حوصلہ افزا ہے؟ آپ کو اسے ایک بات کہوں رحمان اظہر صاحب، آپ تو بڑی نیشنل سیکورٹی ورک شاپس بھی اٹینڈ کرتے رہے ہیں، بہت پڑھے لکھے زیرک جرنلسٹ ہیں. باہر سے کوئی پیسہ نہیں آئے گا، کسی چیز کے لیے بھی نہیں آئے گا، صرف سرمایہ کاری آتی ہے. یہ جو ایزی منی ہے، ڈول آؤٹس ہے، یہ نہ آئے گا، نہ ہمیں اس کی توقع کرنی چاہیے. ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا آنا چاہیے. اچھا، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ نے فلڈز کی بات کی، کلائمیٹ چینج. دیکھیں کلائمیٹ چینج میں ہم کلائمیٹ جسٹس کی بات کر رہے ہیں، ہم لاس اینڈ ڈیمیج کی بات کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دسمبر 2015 میں پیرس اکارڈ کے بعد جس میں یہ فیصلہ ہوا کہ اینولی ہر سال $100 بلین دیے جائیں گے، کہاں ہے وہ پیسہ؟ کس کے پاس ہے وہ پیسہ بتائیے. تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ آپ کو اپنے زور بازو پر
اور کلائمیٹ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ ہم نے پولوشن تو نہیں کی لیکن ہم ولنریبل ملکوں میں سے ہیں. اس وجہ سے ہمارے پاس بڑے ایکسپرٹس بھی ہیں. اپنے آپ نے اوپر انحصار کرنا سیکھیے، اور یہ باہر سے آنے والی امیدیں جو ہیں کہ وہاں سے ایک ایزی منی آئے گی اور ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، نہیں ہوں گے. $130 بلین کا قرضہ ہو گیا ہے، ایکسٹرنل قرضہ. یہ کیسے اترے گا؟ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب باہر جا کے پیسوں کی لابی نہیں کرنی چاہیے. ہاں، اپنے اندر جو ایکسپرٹس ہیں ان کو بتائیں کہ یہاں پہ ہم اپنی سیلف ہیلپ کی بنیاد پر پاکستان کلائمیٹ چینج کے جو امپیکٹس ہیں ان سے کیسے نپٹے. اور ہمارے بہت سارے تھنک ٹینکس میں بشمول اس کے جس کو میں ہیڈ کرتا رہا ہوں بڑے ایونٹس ہوئے، اور میں نے بڑے نامی گرامی اور جید قسم کے ایکسپرٹس دیکھے جو اس پہ کام کر سکتے ہیں. تو مجھے اپنا یہ خیال ہے کہ باہر کی سے امید رکھنے کی بجائے ہم خود اپنے پاؤں پر اپنے لوگوں پر انحصار کر کے ان مسائل کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں. اچھا، مگر اس میں ایک اہم سوال جو ہر سال ہم ایسا جب بھی خطاب ہوتا ہے وہ اس کے بعد اٹھایا جاتا ہے کہ پاکستان کو یہ جو ملٹی لیٹرل پلیٹ فارمز ہیں، اگر ان پر اپنی آواز افیکٹو طریقے سے اٹھانی ہے، جو ڈیزائرڈ ہمارے جو سفارتکاری کے اہداف ہونے چاہیے وہ اگر ہمیں حاصل کرنے ہیں تو بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی سفارتکاری کو اسپیشلی ان ملٹی لیٹرل پلیٹ فارم پر کس چیز کی ضرورت ہے یا کس سمت میں اس کو لے کر جانا چاہیے؟ یہ جو سفارتکاری ہے جو بنیادی طور پر خارجہ پالیسی کے نفاذ کا نام ہے، یہ داخلہ پالیسی سے مکمل طور پر جڑی ہوئی ہے. یعنی جو ممالک داخلہ محاذ پر مضبوط ہوں گے ان کی خارجہ پالیسی مضبوط ہوگی، اور جو لوگ دوسروں کے اوپر محتاج ہوں گے ان کی خارجہ پالیسی کمزور ہوگی. سفارتکاری کو اگر آپ نے پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے تو آپ کو بڑی نئی جہتیں نکل رہی ہیں، جس میں سب سے زیادہ اہم میرے نزدیک اکنامک سیکیورٹی ہے. بلکہ جو ہمارے قومی مفاد ہیں اس میں قومی اقتصادی مفاد ہے. اور آپ کو بنیاد بھی ملی ہوئی ہے. پچھلے سال جب نیشنل سیکیورٹی پالیسی پہلی پالیسی آئی جس کو میں بہت اچھا سمجھتا ہوں کہ اس میں انہوں نے کہا کہ آپ کی نیشنل سیکیورٹی قومی سلامتی کمپریہنسو ہوگی، جس میں ڈیفنس بھی ہوگا، اکنامک سیکیورٹی ہوگی اور ہیومن سیکیورٹی ہوگی، لیکن سب سے زیادہ اہمیت اکنامک سیکیورٹی کی ہوگی، جیو اکنامکس کی ہوگی. ہمسایوں سے تجارت کرنی ہوگی، ہمسایوں سے جو نزدیک کے دوسرے ہمسائے ہیں ان سے تجارت کرنی ہوگی. ہمیں سارے اپنے جو مفادات ہیں یہ سب کچھ اگر آپ کریں گے تو آپ کی سفارتکاری میں جان آئے گی اور آپ پاکستان کی زیادہ بہتر. ٹھیک ہے، بالکل صحیح، رائٹ. بہت شکریہ اعزاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سابق سیکرٹری خارجہ بات کر رہے تھے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو کچھ اور خبروں پر بات کرتے ہیں.